تو مبارک ادا کرنے کا موقع ملیا۔ عزیزان گرامی، اجدا خطبہ جمعۃ المبارک چونکہ پہلا خطبہ جمعہ ہے اور پہلا ابتدائی جڑا سی وہ قبلہ اللہ صاحب اب نے سماعت فرمایا، تو اے دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک جڑا کہ میرے واسطے ابتدائی خطبہ ہے، اس جمعے دے اندر جڑا موضوع جڑا عنوان عظمت قرآن کے حوالے نال قرآن کی شان کے متعلق کہ خالق کائنات جل وعلا شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کنیاں کچھانا رکھیاں اور کنیاں عظمتاں رکھیاں۔ اللہ کریم نے سانو قرآن عطا فرمایا، وہ ایسی کتاب جڑی لا ریب ہے، جس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ خالق کائنات جل وعلا شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جڑی لا ریب ہے، جس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور جڑی نازل کی تھی اساں اپنے یار تے اور ہدایت متقین واسطے، پرہیزگار لوگوں واسطے ہدایت ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زیرا زبراں شدہ مدہ سب شان تری وچ آئیاں، عام لوگ کا خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں۔ تو عام لوگوں نے قرآن کو سمجھیا نہیں اور جنہاں دی سمجھ قرآن ہوندا رہا وہ پھر قرآن تو بڑا کچھ حاصل بھی کرتے رہے۔ جنہاں علم دی خاطر جدوجہد کی تھی، جنہاں لوگوں نے علم دی خاطر اللہ رب العزت نے جو علم و تعلیم نے انسان واسطے مراکز و مراحل کھولے، جڑے وہ علم دی تلاش میں نکلے، جڑے علم حاصل کرنے واسطے کوئی غوث پاک ورگا رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، وہ عبد القادر جیلانی سن، عبد القادر جیلانی جیسی شخصیت اگر عرب نو چھڑ کے اپنے گھر بار نو چھڑ کے اپنے دیس نو چھڑ کے پردیس وال گئے تو جا کے بغداد پڑھے، اللہ نے انہوں عبد القادر کو غوث پاک بنا دیتا، محی الدین بنا دیتا۔ جنہاں علم حاصل کیتے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اج کل تے علم دی قدر نہیں رہ گئی اور دنیا داری وقت دوڑ رہی ہے۔ خالق کائنات جل وعلا شان نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے، تو علم حاصل کرنے واسطے تو میرے گھر نو چھڑ کے کدھر دوڑے گا، کیڑے پاسے جاوے گا؟ تینوں میرے گھر تو علاوہ کدھر علم نہیں ملے گا۔ تینوں علم دے مراحل دے مراکز، تینوں علم دیا منزلہ اگر طے کرنی ہے، اگر تم علم حاصل کرنا ہے تو فرمایا پھر میرا بوہا چھڑ کے کدھر جاوے گا؟ خالق کائنات جل وعلا شان نے جنہوں نے علم حاصل کیتا، جڑے علم دی خاطر جنہاں مشقتاں کٹیاں، جنہاں چلے کٹے،
رب نو ملن واسطے، جنہاں قرآن دے مطلب تے مقصد نو سمجھیا، جنہاں قرآن دے 70 معنی ظاہری تے 70 باطنی سمجھے، اور کوئی مولانا روم بن گیا، کوئی داتا علی حجویری بن گیا، کوئی امام غزالی بن گیا، کوئی علامہ سیوطی بن گیا، کوئی امام طبری بن گیا، کوئی امام فخر الدین رازی بن گیا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے کشف المنیو میں فرمایا کہ میں ایک شخص کو ملیا، کہ وہ ایسا شخص کہ جدی 70 سال عمر ہو گئی ہے اور وہ ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ انہوں پوچھا کہ تو قرآن کو کتھوں دیگر پڑھے ہیں اور تو قرآن دے اندر کی سمجھیا؟ اس شخص کا جواب آپ نے فرمایا، وہ جواب سی کہ حضور قرآن دے 70 معنی ظاہری نے، 70 باطنی نے، جب تک میں 70 ظاہری 70 باطنی معنی سمجھ نہ سکا اگے میں قدم نہیں چکدا۔ تے حضور میری زندگی گزر چکی ہے، میں الحمدللہ تو لے کے پڑھدا آیا 70 سال دی عمر دے وچ ہجے میں سورۃ ال عمران دی الف لام میم تک پہنچیا ہوں۔ اگے میں قرآن کو سمجھدا پھرنا ہوں، جب تک میں قرآن دے ظاہری اور باطنی معنی سمجھ نہ آ جان میں اگے نہیں چلدا۔ اور اس علم دی خاطر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر آپ جیسی شخصیت کو پوچھا جاوے حضور تسا علم کیویں حاصل کیتا، تسا قرآن و حدیث کو کیویں سمجھے، آؤ پڑھو امام غزالی جنہیں احیاء العلوم جیسے کتابیں لکھ دیتیاں جڑیاں زمین دے اندر تہلکہ مچا دین، اور جنہیں لکھیاں تفسیراں قرآن دیاں۔ وہ امام غزالی ایک وقت سی کہ ایک استاد کسی بادشاہ دے پتر کو پڑھان واسطے جاتا ہے، تو امام غزالی آپ دا نام سی محمد، اور آپ راہ دے کھلو کے اس استاد دیا راہ کو اڑیک دینے کہ استاد کدوں گزرے گا، آپ انتظار کرتے رہے۔ اور ایک دن استاد نے پوچھ لیا، گزرتا پیا سی، بچے تو کون ہے ایتھے کیوں کھلونا ہے، تیرے کھلون دی وجہ کی ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچے سن، عرض کی تھی حضور ہاتھ بن کے، حضور میں تہاڈا شاگرد ہاں اور تسی میرے استاد ہو، لیکن آپ نے پوچھا کہ بیٹے میں تے ایک بادشاہ دے پتر کو پڑھانا ہوتا ہے، میں تینوں پڑھا نہیں سکتا، میرے کو تے ٹائم نہیں ہوتا۔ عرض کی تھی حضور تسا بادشاہ دے پتر کو پڑھایا کرو، لیکن ایک مینوں صرف میری ایک عرض مان لو، تھوڑے اگے میں عرض کرنا چاہواں گا، حضور تسی پڑھایا کرو، لیکن سارا دن پڑھا کے جس ٹائم تسی فارغ ہو گے نا تے تسی اچھو جان لگو گے تے میں تھوڑے نال پیدل چلاں گا، تسی گھوڑے تے سوار ہو گے پر تھوڑے نال میں پیدل چلاں گا، تے حضور تھوڑے گھر دا 20 کلومیٹر سفر بندا ہے تے میں حضور پیدل چلدا رہاں گا تھوڑے نال، تھوڑے کول سوال کردا رہاں گا، تھوڑا سفر طے ہو جاوے گا، میں اپنا سبق یاد کر لیا گا، میں اپنا علم حاصل کر لیا کراں گا، حضور میں اس طرح علم حاصل کر لواں گا، تساں میرے تے مہربانی فرماؤ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر روز استاد بادشاہ دے پتر کو پڑھان واسطے آتا ہے، اور جب واپس جاون لگتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ جاندا ہے اپنے گھر کا سفر طے کرتا ہے، امام غزالی اودے نال چلتے رہتے سوال کرتے رہتے، اودے کول جواب لیندے رہتے۔ او تسی ویکھ لو وہ امام غزالی وہ ایویں سفر طے کرتا ایویں پڑھیا، مسافر بن کے پڑھیا، پیدل چلتا ہویا پڑھیا، وہ پیدل چلتا ہویا پڑھیا ہویا وہ امام غزالی بن گیا، جب تک کوئی مولوی روئے زمین کا کوئی عالم نہیں، جب تک امام غزالی کی احیاء العلوم کو پڑھتا نہیں مسلح پہ چڑھتا او امام غزالی۔ آؤ مسلمانوں علم تو دور نہ جاؤ، علم حاصل کرو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان ہے جن نے اپنے یار کو قرآن سکھایا۔ عرض کی تھی یا اللہ قرآن تے جبریل لے کے آتا رہا، آؤ پروردگار نے قرآن کی فرمایا کہ میں اپنے یار کو قرآن کیوں سکھایا۔ عرض کی تھی یا اللہ قرآن تے جبریل لے کے آتا رہا، فرمایا نہ دنیا والے جبریل نو قرآن لے کے آندے آئے نہ سمجھا جے کہ جبریل میرے یار دا استاد ہے، میں اپنے یار نو مصطفیٰ نو آپ پڑھے ہے وکھری گل ہے جبریل، لیکن جبریل تے میرے یار دا استاد نہیں۔ جے جبریل میرے یار دا استاد ہویا تے براق اے جبریل جن تو براق لے کے آیا تے جبریل میرے یار دا استاد ہویا نا
تے استاد لوگوں دے پیر نہیں چومدے ہوندے، استاد شاگرداں دی سواریاں نہیں بندے ہوندے۔ لوگوں جبریل میرے یار دا استاد ہوندا تے معراج والی رات جبریل تے میرے یار دا براق بندا پھردا سی تے لوگوں نوں دسیا جبریل نے دنیا والےو اے جبریل نوں نہ آکھنا کہ جبریل یار دا استاد ہے، جے جبریل استاد ہوندا اج میں پتھر دے نال براق بن کے دس کے جا رہے ہاں۔ لوگوں جبریل مصطفیٰ دا استاد نہیں، جبریل مصطفیٰ دا غلام جے، اے میں پتھر دے اے براق اے مصطفیٰ دی سواری نہیں بن کے جا رہے ہاں، دنیا والیاں دا منہ بن کے جا رہے ہیں کہ جبریل نوں کدے استاد نہ آکھنا۔ آؤ قرآن سنو، اللہ کریم نے فرمایا الرحمن علم اپنے یار کو قرآن پہلے نہ پڑھایا۔ آؤ اللہ کریم نے فرمایا اللہ القرآن خلق الانسان، فرمایا میں کائنات کو بعد میں بڑھایا، تخلیق بعد کی تھی، میں پہلے اپنے یار کو قرآن سکھایا۔ انہیں تو معلوم ہویا خواہ قرآن یہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ ساری قرآن تو نکلیا۔ کیوں؟ انشاءاللہ عزیز کے موقع ملیا عظمت قرآن تے اور تاریخ قرآن تے میں انشاءاللہ گل کراں گا۔ قرآن کیویں نازل ہویا اور قرآن کتھوں نازل ہو کے پھر زمین تے پہنچیا، اور قرآن پروردگار نے انسان دے دل تے کیویں اتاریا، کملی والے آقا حضرت والسلام نے دل تے قرآن کو کیویں اتاریا۔ خالق کائنات جل وعلا شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کتاب ہے جڑی لا ریب ہے، جس کتاب دے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پروردگار نے فرمایا دنیا والےو اے قرآن ہو جے جڑی لا ریب کتاب ہے، جے دے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ عرض کی دیا اللہ کوئی شک کی میں نہیں ہے۔ پروردگار نے فرمایا دنیا والےو کہ قرآن ہو جے جڑا نازل کیتا ہے متقین واسطے، تاکہ متقی لوگ پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ عرض کی دیا اللہ قرآن کے اندر شک کی میں نہیں ہے۔ پروردگار نے فرمایا دنیا کے اندر کتابہ زبور بھی چینج ہو گئی ہے، تورات کے اندر تبدیلیاں آ گئیاں نے، زبور اندر تبدیلیاں بھی آ گئیاں نے، انجیل دے اندر تبدیلیاں آ گئیاں نے، ان دے اندر تبدیلی قیامت تک نہیں آوے گی۔ عرض کی دیا اللہ بچا کی ہے۔ پروردگار نے فرمایا دنیا والےو کہ او قرآن ہے پچھلے کتابہ دے اندر تبدیلی میں آ گئی ہے، تورات دنیا والے تبدیل کر دیتی ہے، انجیل بھی تبدیل ہو گئی ہے، زبور کے اندر تبدیلیاں بھی آ گئیاں نے، وہ دی بجائے کتابہ باقی منسوخ کر دیتیاں نے، کیونکہ اس نبی کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے۔ یا اللہ وہ دی وجہ کی ہے، فرمایا کیوں جو میرے یار نے آنا سی، میرے یار نے مدینہ کے ڈیرے لانے سن۔ اللہ کریم نے فرمایا قیامت تک قرآن دے حافظ بڑھتے رہیں گے، نہ قرآن تبدیل ہوئے گا، نہ میرے حافظ نہ
قرآن دے حافظ مکن گے اور نہ اس کتاب دے اندر تبدیلی آئے گی. تے کیوں اللہ کریم نے فرمایا کہ کتاب لا ریب ہے؟ وہ دی وجہ کی ہے؟ اس کتاب دے اندر کوئی شک نہیں ہے. کی وجہ ہے؟ وجہ ہے اللہ نے فرمایا کہ کتاب اس واسطے لا ریب ہے کیونکہ میں اس مصطفیٰ تے نازل فرمائی ہے وہ میرا یار بے عیب ہے. وہ عیبت پا کے میرا یار بے عیب ہے کہ قرآن لا ریب ہے. قرآن دے اندر کوئی شک نہیں ہے. اور ہدی للمتقین اور ہدایت بنا کے بھیجی اساں متقی لوگوں واسطے. حضرت جی اے اللہ کریم نے پھر چیلنج فرمایا کفار کو کہ لوگوں تسی قرآن کو نہیں منتے. اے جڑے پچھلے تاریخ پڑھ کے ویکھو نا عرب دی جڑے عرب دے لوگ سن نا عرب دے بڑے بڑے شاعر سبا ملکات کتاب ایک عربی زبان دے اندر او دے اندر تمام عربی دی شعر و شاعری جڑے جاہلیت دے دور دے اندر لوگ شعر لکھتے سن اپنے زمینہ دے متعلق اپنیاں فصلوں دے متعلق ایویں جاہل لوگ سن اور جہلیت دا زمانہ سن اور لوگوں نے کی کرنا شعر لکھنے ہر سال مقابلہ ہونا عرب دے اندر. اور جڑا شاعر وڈا ہوتا سی نا جڑا وڈا شاعر ہوتا سی وہ جڑا جدی دا سی مقابلہ کمپٹیشن ہونا جڑا شاعر جت جانا جڑا پہلی نمبر تے آ جانا نا او دے عرب دے اندر بورڈ لگ جانا کہ یہ تو وڈا شاعر کوئی نہیں. اور عزیزان گرامی اے بورڈ لگتے رہے جڑے ویلے کونین دے واری صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوئی جڑے ویلے سرکار دی آمد ہوئی نا تے میری سرکار عرب دے اندر آ گئے. میری سرکار دا مکے ظہور ہویا. اس تو بعد خیر اے دور جاہلیت دا زمانہ سی. خیر کونین دے واری صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے دور دے اندر جن بھی شاعر سی نا یہ حیران رہ گئے کہ ساڈا کی بنے گا. انہاں آکھیا جڑی اس نبی تے کتاب نازل ہوئے گی نا اساں اونوں بھی تبدیل کر دیواں گے. عزیزان گرامی یہ رد و بدل کرتے رہے لیکن تساں تاریخ پڑھ کے ویکھو کہ جڑے ویلے اللہ کریم نے نازل فرمائی نا سورت اپنے یار تے یہ لوگ جڑے سن نا انہاں لوگوں نے آکھیا اسی جنیاں بھی یہ تے نازل ہون گیاں آیاتاں اسی انہاں دے اندر تبدیلی کر دیواں گے. اللہ کریم نے اپنے یار تے نازل فرمائی سورت اور نازل فرما کے پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کعبے دے وچ یہ سورت اے لا دیو اس سورت نو لکھ کے تے بورڈ لا دیو لاگے پتہ شاعراں نو. فرمایا شاعر پہلے مقابلہ کردے سی لیکن ہن شاعراں نو آکھو کرو مقابلہ رب نال تے کرو اس کتاب دے اندر رد و بدل. اللہ کریم نے پھر نازل فرمائی سورت اپنے یار تے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. محبوب ذلیل کتا ابتر ہوئے جڑا کہندا ہے تیری نسل نہیں چلے گی. نسل کیوں نہیں چلے گی؟ محبوب نسل چلے گی فاطمہ تو علی کے گھر تے جان دے پھر گھر گھر سید ہون گے. پھر فرمایا گلی گلی ہر علاقے ہر شہر کے اندر سید ہون گے. ان شانئک هو الابتر. ایک بار فرمایا لوگوں آ جاؤ رب نال مقابلہ کر لو کرو اس قرآن کے اندر رد و بدل اور تانوں لگے پتا. یہ دنیا والے نے پھر مقابلہ کیتا. انہاں نے آکھیا اساں شعر و شاعری کریں گے. سارے شاعر کھڑے ہو گئے تے انہاں پڑھی آیت تے قرآن پڑھیا. انہاں ویکھیا نا ایک شاعر سی بڑا وڈا جڑا پچھلے سال مقابلہ دیتے گیا. انہاں کہ تو آ ایتھے آ کے ایتھے شاعر جتنے بھی سن کٹھے ہو گئے. انہاں کہ آ جا تے شعر لکھ. یہ سورت لگی ہوئی ہے کعبے تے تے انہوں پڑھ کے ان مطابق پھر شعر لکھ تے انہوں سورت پڑھی. انہیں کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور سورت پڑھتا جا رہے سوچتا جا رہے لوگوں کی بنے گا ایتھے کی لکھا گا. جڑے ویلے انہیں پڑھ لئیے وہ ذہن دے اندر کچھ بھی نہیں آیا. سوچتا رہا ذہن دے اندر کی لکھا ہے تے کی
لکھاں گا انہیں سارے شہروں تو بچے آئے انہیں آکھے لوگوں دسو اتنا شہر یا کول اب تک تو گے کی لکھنا پوے گا کسی نے ذہن دے میں نہیں آیا اپنے دماغ میں سوچیا جے قرآن پروردگار نے کنیا شان عطا کیتیاں نے وہ سارے سوچ سوچ کے پاگل ہو گئے عرب دے شاعر دنگ رہ گئے اتنا شان یا کول اب تک تو گے کی لکھنا پوے گا جڑے والے ذہن دے اندر کچھ بھی نہیں آیا انہیں کہا او لوگو اے دے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں کیا وجہ کی ہے وہ شاعر کہنے لگا اے ویکھو پروردگار نے فرمایا جو اتنا شاعر یہ قبول اب تر انہیں کیا بہادا کلام البشر انہیں کہا او دنیا والے ہو اے کسے بشر دا کلام نہیں ہے اے کسے زمین والے لکھن دا کلام نہیں ہے انہوں کسے دنیا والے نہیں لکھیا انہوں انہیں لکھیا ہے جڑا زمین تے نہیں جڑا عرشہ تے بیٹھ کے فیصلے بیٹھا کرتا جڑا عرش تے بیٹھ کے فیصلے پیا کرتا ہے جنہیں اپنے یار کو نازل فرمایا ہاں ہاں یہ اس رب نے اپنے یار کو نازل فرمائیے جنہیں اپنے یار کو اپنے محبوب کو بھیجیا جڑا تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والے آیا جڑا تمام کتابوں کا مصدق ہے جڑا تمام رسولوں کا مصدق ہے اللہ کریم نے فرمایا مصدق لما کہ میرا یار دنیا والے ہو تو ہاڈے واسطے مصدق بن کے آیا تھوڑی تصدیق کرے گا تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بھیجیا آؤ عزیزان گرامی کہ جڑے قرآن پڑھتے ہیں جڑے قرآن حاصل کرتے ہیں جڑے قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں جڑے قرآن کی تعلیم پڑھتے ہیں انہاں دا مقام کیے انہاں دا مرتبہ کیے آؤ سماعت فرماؤ کہ طالب علم خوش ہے حضرت جی کہ وہ بچے نے جڑے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو سامنے ہو انہاں دا مقام کچھ بھی نہیں ہوندا یہ در در روٹیاں مانگ کے کھانے نے لیکن نانا حضرت جی خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ چشتیہ دا امام تے سیال شریف دا تاجدار حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ ایسی شخصیت کی جڑا پیر مہر علی شاہ دے پیر دا پتر ہے وہ شخصیت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ کدے کدے بچے کو خود روٹی کھاندے ہوتے سن جڑے طالب علم ہوتے سن نا حالانکہ آپ کا ایسا مرتبہ تے مقام ہے کہ جڑے ویلے لوگ نماز واسطے کھڑے ہوتے سن نا تے آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر کیتی جانا اللہ اکبر کیتی جانا تے جڑے ویلے آپ نے اتحیات تے بیٹھنا تے اتحیات تے لوگوں نے سلام پھیر دینی اجے خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب اتحیات تے بیٹھے ہوتے سن کسی پوچھا حضور وجہ کی ہے فرمایا میں قمر الدین تے میرا نام قمر الدین ہے تے فرمایا اللہ اکبر اس واسطے کرتا رہنا وا کہ جب تک میرے کعبہ سامنے نظری آ جائے جب تک کعبہ نظری نہ آوے میں نماز لیتا نہیں ہوں اور جب تک اتحیات کے اندر مصطفیٰ نظر نہ آئے میں سلام پھیرتا نہیں ہوں ایسا قمر الدین سیالوی اللہ اکبر کدے کدے آپ نے حضرت جی بچیاں کو طالب علم کو روٹی کھو دے کھانی پوچھے حضور تسی قمر الدین ہو تسی سیال دے تاجدار ہو اساں تھوڑے کو علم حاصل کرنا آئے ہیں آپ نے فرمانا ویکھو نا جی تے میں تسی میرے واحد دے پرانے ہو تسی میرے مصطفیٰ دے پرانے ہو خبریں میں آنا بھی کدی لگ مصطفیٰ نہ لائی ہوئے تے تہاڈے سر کی میں بھی بخشیا جاواں اے عاجزی سی انکساری سی اللہ کریم نے انکساری عطا کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اے تے خواجہ قمر الدین سیالوی دا مقام ہے نا جڑے حضرت خواجہ ضیاء الدین کول پڑھے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی اپنے مرشدہ کول فیض لیا حضرت جڑا پڑھے مصطفیٰ کول ہوئے خدا مقام کی ہوئے اچھا بولو سبحان اللہ ہوئے سبحان اللہ جڑا پڑھیا ہی مصطفیٰ کول ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مقام دیکھو عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھا گھنٹہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا ایسا مقام خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے حضرت جی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے 10 سال دے اندر صرف سورۃ بقرہ پڑھی دیکھ لو خبر مصطفیٰ نے کی پڑھایا ہوئے یہ مصطفیٰ نے پڑھایا اور پڑھائی سورۃ بقرہ ہے
پتہ نہیں سورۃ بقرہ دے اندر مصطفیٰ نے کی راز سمجھائے ہون گے جو عمر کو 10 سال سورۃ بقرہ پڑھتے لگ گئے تے پھر او عمر فاروق پڑھیا کمالے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تو بعد جڑے ویلے ابوبکر صدیق دا وصال ہو گیا تے عمر فاروق خلیفہ بن کے وقت دے اور 24 لاکھ مرتبہ زمانے کے عمر فاروق اور مدینے دے اندر مسجد میں بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں آپ اور خطبہ ارشاد فرما دیں آپ نے فرمایا یا سارت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ آپ سپہ سرار سن اور جنگ ہو رہی سی صوبہ نہاون دے اندر جڑا ایران کا صوبہ ہے اتنے جنگ ہو رہی ہے اور کافر حملہ کرن لگے مسلمانوں تے آپ خطبہ دیندے آپ نے فرمایا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل ساریہ پہاڑ ول ویکھ ساریہ پہاڑ ول ویکھ ساریہ پہاڑ ول ویکھ عمر فاروق نے آواز دیتی اللہ اکبر یہ آواز دینا سی آپ دا ہفتے بعد ایک شخص آ گیا ایران دے وچوں انہیں آکھیا بس ہارن لگے ساں اساں جنگ ہار گئے ساں لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ نے آواز ماری ہے اللہ نے آپ کے صدقے نال مسلمانوں کو فتح عطا کر دیتی ہے اللہ اکبر جڑے میں کچھ دنوں تو بعد حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ آ گئے نا تے لوگاں پوچھیا حضور تانوں عمر نے مدینے بیٹھ کے آواز ماری تو سنی سی ساریہ فرماون لگے جڑے میں عمر نے مدینے بیٹھ کے آواز ماری ہے نا تے میں ایویں سنی خبر جی میں عمر میرے موڈیاں دے کول کھلو کے مینوں آواز پیا موڈیاں دے کول کھلو کے مینوں آواز پیا ماردا عمر نے آواز سن لی ایک عمر دا لنگوٹیا یاد سی جڑے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لے کے آئے سن اس وقت دا یاد سی آپ دا جڑا آپ دے کٹھے اٹھ چاردا سی مکے رہندا سی انہیں خبر سنی تے عمر کو آ گیا تے آوازاں پہ آواز دسی نے کہ عمر کتھے عمر فاروق کتھے یہ مدینے آ کے عمر کو آوازاں پہ آواز آیا عمر فاروق کتھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بول پے عمر نصیب اللہ لے آئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سبھی لکھ مرتبہ میل دوالے کے عمر فاروق نے اپنے یار نو سینے لا لیا فرمایا آ میرا لنگوٹیا یارا کتھے بسدا رہیا کہنے لگا عمر خیری آئے ہو عمر فاروق فرمان لگے خیری آیا ہے میرے ملک میں آ گیا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمان لگے کہ میں آیا ہے اج تینوں کیویں میری یاد آ گئی ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمان لگا کہنے لگا عمر یاد آئی کٹھے اٹھ چار دے رہے سا فرمایا یاد ہے کہنے لگا عمر ایک گل سن کے آیا وا کہ تو مدینے بیٹھ کے ایران دے لوگاں نو آوازاں پہ مارنا ہے ایران کے اندر مسلمان فتح عطا کر گئے نے فتح مل گئی ہے جنگ جت کے